یہ اللہ ہے تیرا اللہ ہے وہ، کوئی تکلف نہیں، کوئی یہ نہیں، کوئی وہ نہیں، صاف کہہ یا اللہ ہوگا میں کیتے نہیں مالا، کوئی یہ نہیں کوئی وہ، صاف مالک ہوئی نہیں میں کیتے نہیں، شیطان دے آنکھیں لگا ہوا لیکن مالک جے تو نہ بخشے تو شیطان راضی ہو جائے گا، مجھے معافی دے، بس اتنا کام کرنا ہے، کوئی نہیں کہ جی میں نے وہ نہیں کیا میں مجھ سے کرو، نہ ایک ایک ماننا ہے۔ آج عرض کی اللہ کے عرض کی رب کریم کیا ہے تیرا سب سے سخت ترین عذاب؟ فرمایا میرے کلیم جس سے میں سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہوں اس سے میں توفیق سجدہ چھین لیتا ہوں۔ اپنے آئی فون پہ خوش نہ ہو، کسی سوسائٹی میں گھر بنا کے خوش نہ ہو، برانڈ کے کپڑے پہن کے خوش نہ ہو، اصل شانوں والا وہی ہے جس کو توفیق سجدہ ہے۔ لیکن کوئی معافی مانگے تو صحیح نہیں، معافی مانگنے والے کو سب کو اسی وہم میں مبتلا ہے کہ مجھ سے بڑا حاجی ثناء اللہ ہی کوئی نہیں ہے، میں تو نیک ہی بڑا ہوں، کتنے نیک میاں چوپی کر رہا ہے، پردے پائے نہیں انہیں پردے کھول چھڑے تے سلیمان مشبائی کسی نے منہ بکھانے جو گنا رہا، ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے، یاد ہے نا سارا کچھ، ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، ایک وہ سارے دیکھ رہے تھے، میاں صاحب نے 10 نہیں کہا، 50 نہیں کہا، 100 نہیں کہا، 150 نہیں کہا کہ بھئی تو نے گناہ، فرماتے ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے، بندے کو بڑی محبت ہے نا اپنے ماں باپ سے، یا ابھی کو ماں کا کلام پڑھے سب کی اکھیاں ٹھک 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 کر کے رونے لگ پڑیں گے، اللہ کا جنہ مردی نہ لو اکھیں نہیں روندی کسی دی، ہم اتنا دور جا چکے ہیں اپنے اللہ سے، ہم اتنا دور جا چکے ہیں نبی علیہ السلام سے۔ یہ نہیں کہا کہ 100 گناہ، یہ نہیں کہا کہ 1000 گناہ، یہ نہیں کہا کہ 1,00,000 گناہ اگر تیری ماں تیرے دیکھے تو پھر فرمایا نہیں ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے، میاں حاجی ثناء اللہ ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، 1,00,000 گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا ہے۔ بس حضرت جی میں آپ سے کوئی نہیں یہ کرنا وہ کرنا، بس اتنا کام کرنا حضرت جی، جھوٹ سے کام نہ لینا، مان جانا، ایک مان جانا، یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا، ہو گیا ہو گیا ہو گیا، بس اللہ مجھے معاف کر دے۔ اتنے گل ایسے نہ بننی ہے حضرت جی، میں نے کہا نا کہ پہلی بار اللہ پاک نے عمر کی سعادت عطا کی ہے حضرت جی، کوئی آئے تو صحیح حضرت جی، کوئی آ کے کوئی بیٹھے تو صحیح آ کے حضرت جی۔ میں پہلی بار جب گیا سن رکھا تھا بھائی جیسے ہی بیت اللہ شریف پہ نظر پڑتی ہے بڑا رونا آتا ہے، تو اللہ نے ویسے بڑا نرم دل عطا کیا، بڑی جلدی رونا آ جاتا ہے، لیکن حضرت جی کوئی نہیں رونا ہے، میں بڑا گھبرایا، پہلی بار تھی 2017 میں، میں نے حضرت جی جو ہے نا پھر آیا پھر کوئی نہیں رونا ہے، پھر آیا پھر کوئی نہیں رونا ہے، پھر آیا پھر کوئی نہیں رونا ہے، پھر آیا، میں حضرت جی بیت اللہ شریف کے ارد گرد نا چکر کاٹ رہا تھا، بڑا مایوس سر جھکا ہوا، یار پتہ نہیں کون سا ایسا گناہ ہو گیا کہ دل سے نرمی چھن گئی۔ بھائی رونا بھی تو توفیق الہی سے آتا ہے نا، یہ بھی تو اللہ کے فضل سے آتا ہے، کون سا ایسا گناہ ہو گیا کہ یہاں آ کے بھی رونا نہیں آ رہا؟ اب اگر یہاں نہیں رونا آئے گا تو کہاں رونا آئے گا جا کے؟ یہ تو رب کا گھر ہے، ان اول بیت بدع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، ہر وقت 120 تجلیاں جہاں گرتی ہیں، جہاں مقام ابراہیم ہے، جہاں صفا ہے، جہاں مروہ ہے، اگر یہاں بھی نہیں رونا آئے گا تو کہاں رونا آئے گا؟ میں نے بہرحال تیسرا یا چوتھا چکر تھا، اس کو پورا کر کے نا حجر اسود کا میں نے استلام کیا اور اپنے ہاتھوں کو چوما، اور اگلے چکر کے لیے نکل، میرے ساتھ ایک اور بندہ تھا اچھا خاصا قد داور آدمی، ادھر مجھ سے اس کا اوپر قد تھا، اس نے بھی میرے ساتھ حجر اسود کا استلام کیا، اور اس کی بات نہیں حضرت جی مجھے رولا دیا حضرت، وہ چکر شروع کرنے سے پہلے نا وہ آسمان کی طرف منہ کر کے پتہ کیا کہتا ہے اللہ کی بارے میں، عرض کرتا ہے رب کریم آتے میں گیا ہوں، رب کریم آتے میں گیا ہوں لیکن معافی لے بغیر نہ جانا کوئی نہیں ہے۔ اوئے حضرت جی پھر تو چیخیں نکلی میری بھی حضرت جی، اوئے ہوئے حضرت جی وہ پھر جو بقیہ چکر تھے میں پھر آپ کو بتا نہیں سکتا کہ پھر حضرت جی شروع ہوا کام، حضرت جی یہ اللہ ہے تیرا اللہ ہے وہ، کوئی تکلف نہیں، کوئی یہ نہیں، کوئی وہ نہیں، صاف کہہ یا اللہ ہو گئی میں کیتے نہیں مالا، کوئی یہ نہیں کوئی وہ، میں صاف مالک ہوئی نہیں میں کیتے نہیں، شیطان دے آنکھیں لگا ہوا لیکن مالک جے تو نہ بخشے تو شیطان راضی ہو جائے گا، مجھے معافی دے جی، بس اتنا کام کرنا ہے، کوئی نہیں کہ جی میں نے وہ نہیں کیا میں مجھ سے کرو، نہ ایک ایک ماننا ہے، آج ایک ایک پہلی طاق رات حضرت جی، پہلی ایک ایک حضرت جی ایک ایک، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، بارش ہی بند ہو گئی، بند حضرت جی ہم پہ بھی ہو رہی ہے، مٹھی مٹھی وقتی بات ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم موبائل میں واٹس ایپ میں اپنی اپنی دنیا میں دنیا داری میں بیوی میں بچوں میں مادیت پرستی میں ایسے کھو چکے ہیں، بند ہم پہ بھی ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، بکری بات ہے سمجھ نہیں آ رہی،
میں نے کئی بار بیان کیا حضرت جی. میں نے خود حضرت جی 7ویں یا 8ویں دن ابو جی حج پہ تھے, ہمارا لینٹر ٹپک پڑا حضرت جی, میں اور میری امی جی گھر میں تھے. ہم گھبرا گئے کہ ابو جی تو گھر میں کوئی نہیں, لینٹر ٹپک پڑے. مجھے امی جی فرمانے لگی سلیمان جا چھت پہ چڑھ کے تزانا آ کر. میں نے خود حضرت جی اتنی بارش پتھر برسا کرتی تھی کہ میں نے خود چھت پہ چڑھ کے بارش بند ہونے کے لیے اذان دی ہے. تو گئی ہیں حضرت جی بارش, وجہ ہمارے گناہ, وجہ ہماری نافرمانی, وجہ ہماری معصیت کی نحوست. آہستہ 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 بارشیں کم ہوتی جا رہی ہیں اور بہت زیادہ کم ہو چکی ہیں, لیکن ہو جاتی ہیں. یہ بھی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے حضرت جی, پھر ہو جاتی ہیں. یہ تو پہلے توبہ 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 بند ہی ہو جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پہ بارش بند ہو گئی ہے, سارے لوگ حاضر ہوئے ہیں. اللہ کے نبی, بارش نہیں برس رہی, سبزہ خشک ہو چکا ہے. سبزہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جانور کمزور پڑ گئے ہیں. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ باران رحمت برسائے. آپ نے فرمایا سارے میرے ساتھ چلو. استسقاء دعا فرما کے اللہ کے حضور دعا کی, رب کریم تیری مخلوق ہے, ان پہ بارش برسا. دیکھا بارش کو نہیں برسی, دھوپ اور تیز ہو گئی. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, رب کریم بندہ تو باہر آیا کوئی نہیں, یا اللہ ہم تو بارش مانگنے آئے تھے, تو بارش تو برسی کوئی نہیں بلکہ دھوپ اور تیز ہو گئی. تو آگے سے جواب کیا ہے, کلیم اے میرے نبی علیہ السلام, یہ جو بندے آپ لے کے آئے ہیں نا نماز کے لیے, ان میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کو 40 سال ہو گئے ہیں, اس نے ہمیں ایک سجدہ بھی نہیں کیا. اس کی راتیں پاک نہیں ہیں, اس کی تنہائیاں پاک نہیں ہیں. ہم نے اسے بڑی مہلت دی ہے, ہم نے اسے بڑی ڈھیل دی ہے, لیکن اب ختم. یہ جو بارش نہیں نہ برس رہی, یہ اس کی نحوست ہے. حضرت جی ایک بندہ صرف ہوئے جن میں 40 سال ہو جائیں اور اب انہیں کہ سجدہ نہ کرے تو بارش ہی بند ہو جائے. اتنے کنے کنے حضرت جی اتنے محلے پر ہیں حضرت جی, انہوں نے 40 50 سال ہو گئے نا, کبھی مالک اگے جھکے ہی نہیں, آئے ہی نہیں کبھی مسجد. رمضان میں بھی نہیں آئے. ایسے ایسے بدقسمت نہیں ہیں. اور دکھ یہ ہے کہ ان کو اس بات کا دکھ ہی نہیں ہے کہ ہم سے بڑا بدقسمتی کوئی نہیں, کہ رمضان میں بھی اللہ نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق نہیں دی. وہ اپنے موبائل پہ, وہ اپنی گھڑی پہ, وہ اپنے تعلقات پہ, وہ کسی سوسائٹی میں اپنا گھر ہونے پہ بڑے خوش ہیں, لیکن ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ اللہ ہم سے اتنا ناراض ہے کہ سب سے مسلمانوں کا خاص الخاص موقع, مسلمانوں کے سب سے خاص ایام, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, سب سے مبارک مہینہ مسلمانوں کا, اللہ نے اس میں بھی مجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دی. وہ اسی بات پہ خوش ہے کہ میرے پاس آئی فون 13 پرو میکس ہے, وہ اسی بات پہ خوش ہے کہ میرے پاس بڑی قیمتی گاڑی ہے. اور یاد رکھنا پتر, میرے بھائیوں کاکیوں, سب سے اللہ کا سخت ترین عذاب, حضرت موسیٰ علیہ السلام باز فرما رہے تھے اپنی امت کو, فرمایا اللہ کی نافرمانی نہ کرو نہیں تو تم پہ فلاں فلاں عذاب اترے گا. ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا, عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو فلاں فلاں عذاب آئے گا. میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں اس کی نعمتیں مجھ پہ بڑھتی جاتی ہیں. مال بڑا ہے, بڑھ رہا ہے دن بدن, اولاد بڑی ہے, بڑھ رہی ہے دن بدن, تو پھر سزا کاہے کی ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ تشریف لے گئے, جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, اللہ میں تیری مخلوق کو تیری طرف دعوت دے رہا تھا, ان کو گناہوں کی نحوست سے ڈرا رہا تھا, گناہوں کے عذاب سے ڈرا رہا تھا, اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہ عذاب تم پہ اتریں گے. ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا اور آگے سے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں مجھ پہ اس کا کرم, اس کا فضل بڑھتا جاتا ہے. میں نے پوچھا کیا کرم ہے؟ اس نے کہا مال بڑا ہے, بڑھ رہا ہے, اولاد بڑی ہے, بڑھ رہی ہے, مویشی بڑے ہیں, زمینیں بڑی ہیں, کھیتی باڑی بڑی ہے, بڑھ رہا ہے میرا. اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم, میرے جو عذاب کے انداز ہیں, میری جو عذاب کی صورتیں ہیں, ان میں سے جو سخت ترین عذاب ہے اس وقت میں نے اس بندے کو وہ عذاب دے رکھا. اللہ کے عرض کی رب کریم کیا ہے تیرا سب سے سخت ترین عذاب؟ فرمایا میرے کلیم جس سے میں سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہوں اس سے میں توفیق سجدہ چھین لیتا ہوں. اپنے آئی فون پہ خوش نہ ہو, کسی سوسائٹی میں گھر بنا کے خوش نہ ہو, برانڈ کے کپڑے پہن کے خوش نہ ہو, اصل شانوں والا وہی ہے جس کو توفیق سجدہ ہے. اللہ ہاں نہ بھائی شیطان کے دھوکے میں آنا. یہ کوئی نہ سمجھے میں کسی کو ٹچ کر رہا ہوں, یہ ساری نعمتیں میرے اللہ نے مجھے بھی دے رکھی ہیں, لیکن کچھ نہیں توفیق سجدہ, اسے توفیق سجدہ نہیں فرمایا سخت ترین عذاب میں مبتلا ہے, میں نے اس سے توفیق سجدہ چھین لی ہے, میں نے اس سے اپنا نام لینے کی توفیق چھین لی ہے. نہ دھوکے میں آنا, جس سے وہ راضی ہوتا ہے, جس سے وہ خوش ہوتا ہے, اسے توفیق سجدہ دیتا ہے. لیکن کیا ہے, ہم جناب ماڈرن سیکولر بہو جی صاحب جی بڑے خوش ہیں. دکھی نہیں ہے کہ مجھے رمضان میں بھی توفیق نماز نہیں ہے, مجھے رمضان میں بھی اللہ نے اپنے گھر آنے کی توفیق نہیں ہے. فرمایا 40 سال گزر گئے, اسے کہ باہر ہے
سب کے سامنے آ کے اپنے جرموں کا اقرار کرے. اب اس کو پتہ ہے, باقی کسی کو نہیں پتہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مخاطب ہوئے, فرمایا کون ہے جس کو 40 سال گزر گئے اس نے سجدہ بھی اپنے اللہ کو نہیں کیا؟ کون ہے؟ راتیں پاک نہیں, تنہائیاں پاک نہیں, باہر آؤ, آ کے اپنے جرموں کا اقرار کرو. اب وہ کیا اس کو پتہ ہے, سجے کھبے اگے پیچھے والے کو نہیں پتہ کوئی. اس نے نا چادر میں منہ چھپا لیا تاکہ دائیں بائیں والے کو نہ پتہ چل جائے. اور عرض کیا کرتا ہے, رب کریم 40 سال گزر گئے, جیسے گزارے سو گزارے, راتیں جیسی تھیں جیسی تھیں. اور میرے مالک اگر 40 سال پردے ڈال کے رکھے تو کیوں لگا سب کے سامنے میرے پردے کھولنے؟ اگر تو کھولنا چاہتا تو لوگوں کے سامنے کھول سکتا تھا, لیکن تو نے نہیں کھولے ہیں, پردہ ہی رکھا. لوگوں میں یہی بنائے رکھا کہ بندہ بڑا ٹھیک ہے, بندہ بڑا ٹھیک ہے. ہاں جی کھولن تے آئے تے توبہ توبہ توبہ, ڈر لگتا میاں, کھولن تے آئے تے پلیاں پلیاں دے کھول چھڑے دے. اور پتر گل تو مسل دساں, گل صرف ہے جی پردہ ہی پائے سو, باقی گل کوئی نہیں دیا ہے, پردہ ہی پائے. میرے قیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا حضور نیک کیا ہے بد کیا ہے؟ فرمایا میاں گل تو اوکھی پوچھ بیٹھا ہے, لیکن پھر سن جو پوچھ ہی لئی ہے. فرمایا جڑا پھڑ کتے وہ بد جڑا نہ پھڑیا جائے وہ نیک ہے, باقی چپ ہی چنگی ہے میاں. پتر پردہ ہی پائے, باقی مینوں بھی اپنا پتہ ہے, تانوں بھی اپنا پتہ ہے, سارے بھی اپنا اپنا پتہ ہے. صرف ہے کہ پردے پائے اس میں. صرف مجھے اب بڑا غصہ آتا ہے, ابھی آتا ہے, اللہ انشاءاللہ مجھے مکمل شفا دے دے گا. اب میں صرف یہ سوچ کے نا میں غصہ پی جاتا ہوں کہ میرے کھول نہ چھڑے جی, میں دی گرفت کراں میری اتھوں نہ ہو جائے. میں چپ کر جاتا ہوں, کوئی آئندہ نہ کرے. پردے پائے جو پھر پردے کھول دے نا تو پھر بڑے بڑے ذلیل ہوتے جی, پاویں وہ کو وزیر اعظم ہوئے تو پاویں جڑا مرضی ہوئے. عرض کرتا ہے رب کریم اگر 40 سال نہیں کھولے تو نے پردے ڈالے رکھے, اب کیوں لگا پردے کھولنے؟ میرے مالک مجھے ان سب میں رسوا نہ کر, مجھے معاف کر دے, میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. میں نے کہا نا اینی کی گل ہوگی, مان جاؤ. بدر جی اب کوئی کمینہ ہو, میں اس کی بات نہیں کر رہا, مرد ہو حضرت جی, بندہ تھلے بہ جانا معافی پا جی چھڑ دو, پا جی چھڑ دینا نا, میں کمینے کی بات نہیں کر رہا حضرت, وہ بھی چھڑ چھڑ دیا کہ یار بندہ تھلے ڈگ پیا. بھائی اینی جی گل ہے, اینی جی گل, جا پو تھلے, یا اللہ معافی دے.